نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیا کا دستور دیکھیں تو ہر ادنا اعلیٰ کے اوپر قربان ہو رہا ہے۔ زمین میں اللہ نے نمکیات کو رکھا ہے، یہ پودوں اور درختوں کی غذا بن جاتے ہیں، یہ نباتات کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں، پھر یہ پودے حیوانات کا چارہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان حیوانات ان کا چارہ بن گئے، ان پر چھری چلتی ہے اور یہ انسان پر قربان ہو جاتے ہیں۔ یعنی نمکیات قربان ہو گئے نباتات پر، وہ قربان ہو گئے حیوانات پر، اور حیوانات قربان ہو گئے انسان پر، اور انسان اپنی قربانی اور یہ قربان ہوتا ہے رب رحمان پر، کیونکہ اللہ مسلمان کا قربان ہونا اور اس کی قربانی دینا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ اس عمل کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کیونکہ اس عمل کو کرنے میں بندے کے دل میں سوا محبت کے کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی، کہ جب بندہ قربانی دیتا ہے اپنے آپ کی یا اپنے مال کی یا اپنے خواہشات کی، تو اس کے اندر صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور محبت میں کیا ہوا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ جو ہم روزے دار بن جاتے ہیں، یہ 13 گھنٹے کھانا پینا نہیں ہے، طاقت رکھتے ہیں، چھپ بھی سکتے ہیں، بند کمرے میں جا کر کھا بھی سکتے ہیں، بھوک کا بھی تقاضا ہوتا ہے، پیاس کا بھی تقاضا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، تو یہ عمل اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ رب کا فرمان کہ اس کی جزا رب ہے، اس کی جزا رب ہے، اتنا اللہ کو یہ عمل محبوب ہے۔ اللہ کو قربانی دینا، چاہے وہ قربانی بندہ اپنی مال کی دے دے، چاہے وہ قربانی اپنی جان کی دے دے، چاہے وہ قربانی بندہ اپنے گھر کی دے دے، اللہ کو یہ قربانی دینا بڑا پسند ہے، اور اس بات کو صحابہ نے سمجھا تھا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کامیابی کا ٹھپا لگ چکا ہے، کامیابی کا ٹھپا لگ چکا، جنت کی بشارت مل گئی، لیکن دعا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سفر میں ہیں آپ، سفر میں ہیں، مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور قیام کیا، رات کو تہجد کے وقت اٹھے، آپ نے دیکھا کہ چاند سے نور برس رہا ہے، قبولیت کو محسوس کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ جس پر کامیابی کا ٹھپا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، عمر کو قبول کر لے، عمر تو شہادت چاہتا ہے، اللہ عمر تو آپ کے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ قربانی، اللہ نے اس قربانی کی، اس دعا کی قدردانی کیا کی؟ جب بندے کے سینے میں محبت کی سوا کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے دعا کو قبول ایسا کیا۔ عمر کو شہادت ملی، شہادت تو کہیں بھی مل سکتی تھی، کسی راستے میں مل جاتی، میدان جہاد میں مل جاتی، عمر کو زخم کہاں لگا؟ جب مصلی نبوی کے اوپر کھڑا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، تب زخم لگا، اور قبر مدینہ شہر میں مانگی تھی، اللہ نے عطا کا فرمائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر اللہ رب کائنات کو پسند ہے کہ بندہ اپنا آپ قربان کر دے، اپنا مال قربان کر دے۔ صحابہ نے اس بات کو سمجھا تھا۔ غزوہ احد کی تیاری ہو رہی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساتھ ہیں، کہنے لگے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجاہد کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، بھائی دعا کر لیتے ہیں، تم میری دعا پر آمین کہنا، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ حضرت سعد دعا فرماتے ہیں، یا اللہ کل میرے مقابلے میں ایک طاقتور کافر آئے، دشمن طاقت والا ہو، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، اور میرے وار سے وہ قتل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا میری دعا پر آمین کہیے گا۔ کہا اللہ کل میرے مقابل طاقتور دشمن ہو،
وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، پھر وہ مجھ پر وار کرے اور اس کا وار مجھے شہید کر دے، پھر میری وہ آنکھوں کو نکال دے، میرے کانوں کو کاٹ دے، میرے لاش کے ٹکڑے کر دے۔ اللہ اسی حال کے اندر میں آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ اس حال میں کیسے آیا، تو میں کہوں اللہ یہ تو میں آپ کے لیے پہلے نذرانہ بھیج چکا ہوں اور اب عبداللہ حاضر ہوا ہے۔ اللہ نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میرے بھائی کی دعا اچھی تھی کہ اس نے شہادت کو مانگا۔ ایک صحابی جو معذور ہیں، 4 بیٹے جہاد میں ہیں، 4 بیٹے جہاد میں ہیں، یہ معذور ہیں ٹانگ سے، تڑپ ایسی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے 4 بیٹے جہاد میں ہیں، آپ گھر پر رہیں۔ کہا میری تمنا ہے کہ میں اس معذوری کے ساتھ اپنا آپ اللہ کو پیش کر دوں، میری تمنا ہے میں اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اجازت دے دی، گھر آئے، بیوی کو کہا جہاد کی تیاری کے لیے میرے سامان کو باندھ دو، وہ سامان کو باندھ بھی رہی ہیں۔ شوہر سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، دل لگی کے لیے کہنے لگی کہیں واپس نہ آ جائیے گا، ہاتھ اٹھا لیے اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹائیے گا، اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹائیے گا۔ میدان جہاد کے اندر پہنچے، لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد جب ان کی بیوی ان کی لاش لینے آئی، سواری پر رکھا گیا، سواری چلتی نہیں ہے، کوشش کرتے رہے، سواری اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاملے کو پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا جب یہ گھر سے آ رہے تھے؟ فرمایا یہ بات ہوئی، یہ دعا مانگی، کہا اس کی لاش بھی گھر نہیں جائے گی، اس کی لاش بھی گھر نہیں جائے گی۔ او میرے بھائی، او مسلمانوں، اللہ نے تمہارے سینوں میں دل کو رکھا ہے، یاد رکھنا یہ دل اللہ نے جانور کو بھی دیا ہے، یہ دل کافر کے بھی پاس بھی ہے، یہی دل مومن کے بھی پاس بھی ہے، لیکن یاد رکھنا تو تمہیں اللہ نے دل دیا ہے، اس سینے کے اندر اللہ نے ایمان کی حرارت کو رکھا ہے، اللہ نے ایمان کی غیرت کو رکھا ہے، اللہ نے ایمان کے جذبے کو رکھا ہے۔ وہ جذبہ تمہارا کہاں ہے؟ وہ تمہارے سینے اتنے گندے کیسے ہو گئے کہ مسلمانوں کے بچوں کے لاشوں کے انبار لگے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں رسوا ہو رہی ہوں، تمہارا مال بھی تمہارے گھروں میں پڑا ہو، تم بھی گھروں میں پڑے ہو، تمہاری اولادیں بھی گھروں میں پڑی ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظلم ہوا، مسلمان اپنی مستی کے اندر مست ہے، تو اشرف کیوں ہے؟ تیرے کو اشرف ہونے کا لقب کیسے ملا؟ کیونکہ اللہ نے تیرے سینے کے اندر اللہ نے ایمان کو رکھا ہے، اللہ نے ایمان کو رکھا ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا مسلمانوں جہاد کی تیاری کرو، جہاد کی تیاری کرو۔ ایک صحابیہ اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی ہیں۔ خامن شہید ہو چکا ہے اور جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، چھوٹا بچہ سینے سے لگائے روئی جا رہی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اقدس میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرے بچے کو قبول فرمائیں، میدان جہاد میں لے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ میدان جہاد میں کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سعادت اس بات کی ہوگی گھر میں کوئی مرد نہیں، یہی بچہ ہے، سعادت میرے لیے یہ ہوگی آپ کسی مجاہد کو دے دیجئے گا جس کے پاس ڈھال نہ ہو، جب اس پر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دے، پہلا تیر اس کو لگے پھر مجاہد کی طرف آئے۔ مسلمان کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کا جذبہ رکھا ہے، اور یہ ایمان کا جذبہ یہ مسلمان کو مسلمان سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم سے تو کافروں کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا، کسی سے کہہ دو تو وہ کہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کہ اسی مسلمان میں تو یہ بن رہی ہیں، تمہیں کس نے کہا کہ یہ وہ بنا رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری اولاد کسی ایک دوا سے
اگر اس کو کھا کر مر جائے، یا ایک غذا سے جس کو کھا کر مر جائے، اس کے بعد 1 کروڑ انسان تمہیں کہے کہ اسی نام کی یہی غذا کھلا دے، اب وہ کمپنی نہیں بنا رہی، کوئی اور بنا رہی ہے، تو اپنی اولاد کو کھلانا گوارا کرے گا کیونکہ اولاد مری ہے؟ کیا یہ تیرے بھائی نہیں، تیری بیٹیاں نہیں ہیں، تیری مائیں نہیں ہیں، یہ تیرے باپ کی طرح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ مسلمان تو جڑا ہوا ہے، پیر کو تکلیف ہو سر محسوس کرتا ہے، مسلمان جسم کی مانند ہے، ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے دوسری جگہ محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں تمہارے خون کیا اتنے سفید ہو گئے کہ آج اتنی مستی میں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے تو سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، ساری ضروریات اس سے زیادہ ہی اچھے سے چل رہی ہیں۔ اگر تمہارے سینوں کے اندر ان بھائیوں کی کڑن نہیں تو یاد رکھنا تم اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ایمان بھی سینے میں ہے یا نہیں۔ کہیں تم اللہ بھی مانتے ہو، نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہو۔ نبی کی سنت تو میدان جہاد میں زخم کھانا ہے، نبی کی سنت تو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر کو باندھنا ہے، نبی کی سنت تو تلوار لے کر نکلنا ہے۔ نبی کے روزے اقدس پر دیکھو نام کیا لکھا ہے، تلوار والا نبی۔ تمہارا نبی تو تلوار والا تھا، تم ایسے کیسے ہو گئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، اور اس محبت میں کوئی اپنا آپ پیش نہیں کر سکتا میدان جہاد میں، تو مسلمانوں اللہ کے عذاب کے کوڑے کا انتظار کرنا وہ تم پر برسنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔